اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ کل پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے تھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کی باتوں کو جھٹلا رہے ہیں اور جو لوگ آپ کی باتوں کو نہیں مان رہے ہیں، تو اب آپ ان لوگوں کو مجھ پر کیا ہے چھوڑ دیجئے، میں ان کو دیکھ لوں گا، ہے کہ نہیں؟ تو دنیا کے اندر بھی ہم اور آپ کسی کو دین کی دعوت دیں یا کچھ ان کو سمجھائیں یا کوئی بات ایسی ہو، اگر وہ ان کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو آپ کیا کریں، ان کو اللہ پر چھوڑ دیں کہ بھائی اب تم کو جو اللہ تعالیٰ ہی صحیح طریقے سے کیا ہے سمجھائیں گے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں۔ کیا ہے کہ جو لوگ قرآن کی باتوں کو جھٹلا رہے ہیں، جو لوگ پیغمبر کی باتوں کو جھٹلا رہے ہیں، اور آج کے دور میں جو قرآن و حدیث کی باتیں جو ہوتی ہے لوگوں کے سامنے، اس کے باوجود بھی لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں، تو ہم انہیں کیا دے رہے ہیں، ڈھیل دے رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ ارے ہم تو اتنا سارے گناہ کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کوئی مصیبت نہیں آ رہی ہے، ایک دم جو خوب گناہ کر رہے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، دیکھو ہم اچھا کھا پی رہے ہیں۔ تو دیکھیے کسی کہنے والوں نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ اچھے ہوتے ہیں ان کو دیتا کم ہے، لیکن ان کا ساتھ ہمیشہ دیتے ہیں، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں، جو لوگ گناہوں میں ملوث ہیں، تو اللہ ان کو خوب دیتا ہے لیکن ساتھ نہیں دیتا ہے۔ اچھے اور نیک یعنی کہ برے اور اچھے لوگوں میں یہ فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے اگر ناراض ہوتے ہیں تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے پیسہ، کھانا پینا، رزق وغیرہ چھین لیتے ہیں، نہ، دیتے ہیں خوب، لیکن ان کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، ان کو نماز کی توفیق نہیں دیتے ہیں، نیک کام کرنے کی توفیق نہیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور جو لوگ نیک صالح ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کم دیتے ہیں، ایمانداری سے کماتا ہے، لیکن مشکل وقت میں، مصیبت کے وقت میں اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ ضرور دیتا ہے، یہ ہے۔ اور ہم جو لوگ گناہوں کی طرف جا رہے ہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ ارے ہم کو بہت خوب ڈھیل مل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ اِنَّ کَیْدِی مَتِین، بے شک میری تدبیر، میری جو چال ہے وہ بہت مضبوط ہے، بہت سخت ہے کہ نہیں؟ ہماری اور آپ کی چال کبھی فیل ہو سکتی ہے، ہمارے اور آپ کی پلان کبھی فیل ہو سکتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ جو اپنا چال جو چلتے ہیں اور ان کی جو تدبیر ہوتی ہے وہ بہت سخت ہوتی ہے، ان کی رسی سے ہم چھلانگ لگا کے بھاگ نہیں سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایک مرتبہ مصیبت میں اگر پھنس گئے تو ہم جو ہے اس میں سے بھاگ نہیں سکتے ہیں جی۔ اور یہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ رسی کو کھینچ سکتے ہیں، ڈھیل ہمارا جو ہے اس کو چھین سکتے ہیں، دنیا میں نہیں، آخرت میں تو کمپلسری ہے کہ نہیں؟ آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے، دنیا کے اندر بچ گئے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ بہت سخت گرفت کریں گے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ ام تسألہم اجرن، کہ کیا یہ لوگ کہ آپ سے جو ہے یعنی کہ کیا یہ تم سے کوئی اجرت مانگ رہا ہے؟ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت و تبلیغ والا کام کر رہے ہیں، تم کو سمجھا رہے ہیں، تم کو قرآن کی آیت جو ہے تلاوت کر کے سنا رہے ہیں اور نماز کی جو تلقین کر رہے ہیں، تو کیا تم سے جو ہے اس بات پر تمہارے نبی جو ہے کچھ پیسے وغیرہ مانگ رہا ہے؟ اور فہم من مغرم مثقلون، کہ وہ جو ہے تاوان کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں۔ تاوان کے معنی آتے ہیں قرض، کوئی چیز کسی سے کچھ لینا، ہے کہ نہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے کچھ پیسہ مانگ رہے ہیں، کہ ان کے اوپر قرض ہے جو زبردستی ان سے جو ہے مانگ رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کافی لوگ کہ جو ہے ان کے تاوان کے نیچے ہم بوجھ کے نیچے دبے جا رہے ہیں، اور حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تبلیغ پر ان سے کچھ بھی نہیں مانگتے تھے، ہے کہ نہیں؟ حالانکہ کفار مشرکین نے پیش بھی کیا تھا کہ ہم آپ کو اتنا مال و دولت دیں گے، اور مکہ میں جو لڑکی آپ کو پسند ہو ان سے تمہارا نکاح کر دیں گے،
تمہیں حکومت دیں گے، سب کچھ دیں گے، لیکن تم اس کام کو نہ کرو، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم صرف اس کام کو کریں گے، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ پیغمبر تھے، میسنجر تھے، اللہ نے ان کو بھیجا تھا، اور پیغمبر کا کام ہی یہی تھا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں کی ذمہ داری ہی یہی تھی کہ وہ لوگوں تک جو ہے اللہ کا پیغام پہنچائے۔ اور آج کے دور میں علماء کی ذمہ داری ہے کہ قرآن و حدیث کی بات، صحیح بات، پیغام جو ہے اللہ کے بندے جو ہیں ان تک پہنچائے، ہے کہ نہیں؟ جی اب آگے فرما رہے ہیں کہ ام عندہم الغیب، کیا انہیں ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے، فہم یکتبون، جسے وہ لکھ رہے ہوں۔ یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں معلوم کہ غیب کی جو چیزیں ہیں، جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، کہ آئندہ کل کیا ہوگا، کیا اللہ تعالی، کیا ان کافر کو معلوم ہے کہ مرنے کے بعد ہم ان کو جنت دیں گے یا جہنم میں ڈالیں گے؟ کیا اس نے دیکھا ہے؟ یعنی اس طریقے سے باتیں یہ جو کر رہے ہیں، تو کیا ان کو غیب کا علم ہے کہ جس کو یہ لوگ جو اپنے طرف سے لکھ رہے ہیں اور بول رہے ہیں اور بتا رہے ہیں؟ جی اب آگے فرما رہے ہیں کہ فصبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، لحکم ربک، جب تک آپ کے رب کی طرف سے کوئی حکم، کوئی پیغام نہ آ جائے، ہے کہ نہیں؟ اب یہاں پر جو آیت ہے فصبر، یہ بہت سکون دیتا ہے کہ نہیں؟ کہ کسی کو آپ سمجھا کے تھک گئے ہوں تو انسان کو تھوڑا سا غصہ بھی آتا ہے اور ٹینشن ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیسا انسان ہے، اتنا سمجھا رہے ہیں پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات، ہے کہ نہیں؟ کبھی جو ہے علماء کرام بھی جو ہے کبھی سمجھا کے تھک جاتے ہیں، تو وہ بھی بیان میں اتنے جو ہے سخت الفاظ اور اس طرح کے الفاظ کہہ ڈالتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو جب انسان سامنے والا نہیں سمجھتا ہے تب جا کے جو ہے ایک سمجھے ان کو تھوڑا سا، اور ایسے بھی قرآن نے کہیں پر جو ہے بہت غصے میں بات کیا ہے، کیا ہے؟ کبھی جو ہے قرآن میں دیکھے ہوں گے کہ جو ترجمہ ہم لوگ سنے ہیں، کسی جگہ پر ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی محبت سے بات کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے محبت سے، اور کسی جگہ پر ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو جو ہے اتنے سخت الفاظ سے ان کو پکار رہے ہیں اور ان کو سمجھا رہے ہیں۔ تو یہ قرآن کا ایک انداز ہے، تبلیغ کرنے کا ایک فصیح بلیغ انداز ہے کہ کہیں پر محبت سے سمجھانا بھی ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے تھوڑا سا سختی بھی دکھانی ہوتی ہے، تھوڑا سا سخت الفاظ بھی استعمال کرنا ہوتا ہے، نہیں تو لوگ ہلکے میں لے لیتا ہے کبھی، ہے کہ نہیں؟ جی تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ صبر کیجئے، کوئی بات نہیں ہے، آپ کے سمجھانے کے باوجود بھی لوگ ایمان میں داخل نہیں ہو رہے ہیں، تو آپ کو ٹینشن لینے کی اور آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کیا کیجئے؟ صبر کیجئے، اور لحکم ربک، جب تک اللہ کا کوئی حکم نہ آ جائے، اللہ کا کوئی پیغام نہ آ جائے۔ یہ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور آپ یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیں کہ وہ جو ہے اپنے قوم کے لوگوں سے جو ہے ان کو سمجھا کے تھک گئے تھے، تو آخر میں وہ جو ہے انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ عذاب آئے گا، تو اس عذاب سے بچنے کے لیے یونس علیہ السلام اس قوم سے کہاں باہر نکل گئے تھے، ہے کہ نہیں؟ یونس علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ جو مچھلی میں چلے گئے تھے، مچھلی کے پیٹ میں جو ہے ان کو اللہ نے جو ہے یعنی چلے گئے تھے، اس کی مثال دے کے سمجھا رہے ہیں۔ اور آگے فرما رہے ہیں کہ اذ نادا وہو مکظوم، کہ وہ گھٹ کر جی رہے تھے معاشرے کے اندر، قوم کے اندر، تو اس وقت انہوں نے مجھے پکارا تھا۔ جی اب یہاں پر ایک بہت پوائنٹ کی بات ہے کہ اگر معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھا کے تھک گئے ہیں، تو ایسے حالات میں آپ وہاں سے بھاگی نہیں، کہہ رہے ہٹاؤ کیا بتائیں، یہاں کے لوگوں کو سمجھا کے تھک گئے، لوگ مانتے ہی نہیں ہیں، بھاگو یہاں سے، کہیں چلو دوسری جگہ امامت کرتے ہیں یا دوسرے مدرسے میں جا کے سمجھاتے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ جو ہے بزدل ہوتے ہیں کہ میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ ان کی طرح مت بنیے کہ معاشرے کے لوگوں نے آپ کو بہت تھکایا، پریشان کیا، بہت تکلیف پہنچائی، تب ایسا نہیں ہے کہ بھاگو یہاں سے،
نہیں، آپ صبر کیجئے جب تک آپ کو حکم نہیں ملتا ہے، اور بعد میں حکم ملا بھی، مکہ سے مدینہ جانے کا ہجرت ہوا بھی، اللہ نے حکم دیا، لیکن بعد میں ہے کہ نہیں؟ تو ایک چیز ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھیے معاشرے کے اندر جب بھی کوئی بھی عالم دین ہو یا ایسے وہ لوگ جو دعوت و تبلیغ والا کام کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ استقامت کے ساتھ ہے کہ نہیں جم کے جو اپنا کام کرتے رہیں۔ دیکھیے لوگ پتھر اسی درخت پر مارتے ہیں جس درخت میں پھل زیادہ ہوتا ہے، اور اس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے تو لوگ بچے اسی درخت میں پتھر مارتے ہیں۔ آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے، آپ کے اندر وہ ٹیلنٹڈ ہے، آپ اللہ کے بہت خاص بندے ہیں، اسی لیے لوگ آپ کو ٹارچر کر رہے ہیں، اسی لیے لوگ آپ کو جگہ جگہ جو ہے تذلیل کر رہے ہیں اور بے عزتی کر رہے ہیں۔ تو یہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ یہاں ٹک کے رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے، کہ حالات کے گھبراہٹ حالات کو دیکھ کے جو ہے بھاگ چل دیا ہے کہ نہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں ہم دیکھتے ہیں، امامت جو لوگ کرتے ہیں 6 مہینے امامت کیا، 1 سال 2 سال امامت کیا، ارے کہتے ہیں وہاں کے لوگ صحیح نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ ارے بھائی تو حالات آتے رہتے ہیں ہے کہ نہیں، کبھی اونچ نیچ ہوتے رہتا ہے، کبھی ہر ایک انسان کے گھر میں حالات ایک جیسا نہیں رہتا ہے، سب کے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اب اس حالات کی وجہ سے، گھبراہٹ کی وجہ سے ہم یہاں سے بھاگ جائیں تو کیا یہاں سے دوسری جگہ اگر جائیں گے تو کیا وہاں کے لوگ اچھے ملیں گے؟ ہو سکتا ہو اس سے اور ڈینجر ہو وہاں کے لوگ ملے، ہے کہ نہیں۔ اسی لیے ہمارے استاد بھی کیا کرتے تھے، قرآن بھی ہمیں یہی حکم دیتا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سورہ آل عمران کی پہلی ہی صفحہ میں یہ آخری آیت ہے کہ اے اللہ میرے دل کو اب جو ہے کفر کی طرف مت پھیر، اب میں ایمان لے آیا ہوں، ایمان والا ہوں، تو مجھے اسی دین پر استقامت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ رکھ، ہمارے دلوں کو کبھی دوبارہ نہ پھیر، ہے کہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا زبردست دعا سکھلائی ہم لوگوں کو۔ تو ہم بھی تو یہی سمجھتے ہیں کہ حالات کبھی کبھی آتے ہیں، ہوتا ہے کچھ لوگ ہیں جو کبھی کبھی کچھ سنا دیے، کچھ بول دیے، یا کچھ حالات ایسے آ گئے، تو اس حالات کے ڈر سے ہمیں یہاں سے بھاگنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں ایک ہوتا ہے کہ یہاں سے کہ اگر آپ کو کوئی دوسری جگہ نوکری لگ گئی سرکاری، تب انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکتا ہے، جا سکتا ہے ہجرت کر کے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن یہ سوچ کے یہ کہہ کے یہاں کے لوگ صحیح نہیں ہیں، ایسے ہے تو ویسے ہے، کھانا صحیح نہیں ملتا ہے، وہ صحیح نہیں ملتا ہے، یہ ہے تو وہ ہے، لوگ بات مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو ارے بھائی جب پیغمبر کی بات لوگوں نے نہیں مانا تو آپ کون سے کھیت کے مولی ہیں، ہے کہ نہیں۔ جب لوگوں نے پیغمبروں کی بات نہیں مانا تو میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے، میں تو ایک ادنا سا اللہ کا بندہ ہوں اور نبی کا غلام ہوں، ہے کہ نہیں۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو جہاں جس جگہ پر ہم لوگ ہیں، لوگوں کو دین کی دعوت دیں، ضرور دیں۔ اگر آپ آ رہے ہیں تو راستے میں کوئی اگر مسلمان مل جائے، کوئی اپنا بھائی مل جائے، تو ان سے ایک مرتبہ کہتا ہے چلو بھائی اذان ہو گئی، چلو نماز کے لیے، بس اتنا ہماری ذمہ داری ہے، باقی ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پر یونس علیہ السلام کا جو واقعہ جو یہاں بیان ہے ان کی طرح، کہ یونس علیہ السلام بھی ایسے ہی کیے تھے، لوگوں کو سمجھا کے تھک گئے تھے، پھر بھی لوگ نہیں مان رہے تھے اور گھٹ گھٹ کے جی رہے تھے کیا کریں کیا کریں۔ تو ایسے حالات میں انہوں نے اللہ کو پکارا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر کی دعا تو قبول ہوتی ہے، جب بھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، چاہے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے یا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ تو انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ یہ لوگ بات نہیں مان رہے ہیں اور ہم تھک گئے ہیں، ہم عاجز ہو گئے ہیں، اب ان لوگوں پر آپ عذاب بھیج دیجئے۔ تو یونس علیہ السلام لوگوں سے بتلا دیے کہ جو ہے میں نے دعا کی اللہ سے، تو فلاں دن میں صبح کے وقت میں تمہارے اوپر عذاب آ سکتا ہے، آئے گا، تو لہذا تم لوگ جو ہے بچ کے رہو یا تم لوگ توبہ کر لو۔ اب ایسے جب وہ دن آیا تو یونس علیہ السلام کیا کیے کہ اس جگہ سے، اس بستی سے باہر نکل گئے، اس لیے کہ نبی تھے، پیغمبر تھے، سوچے کہ جب ان کے اوپر عذاب آئے گا تو ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ ہوا کہ یونس علیہ السلام تو چلے گئے، وہاں سے بستی سے باہر نکل گئے۔ اب جب ان کے قوم پر عذاب آیا اور انہوں نے آثار دیکھا
دیکھیے جب بھی کوئی چیز ہوتا ہے تو پہلے کچھ نہ کچھ ہلکا سا نشانی ہم لوگوں کو دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ. جب کوئی بھاری مصیبت آتی ہے نا تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ چھوٹا موٹا مصیبت دے کے ان کو بتلانا چاہتا ہے بندوں کو کہ دیکھو اس سے بھاری بھی مصیبت آ سکتی ہے آگے. تو ان لوگوں نے دیکھا کہ اب عذاب آنے والا ہے تو سب لوگوں نے مل کے مشورہ کیا کہ بھائی کیا کیا جائے. یونس علیہ السلام تو چلے گئے ہیں بستی سے باہر, ان کو ہم ڈھونڈ بھی نہیں سکتے کہاں چلے گئے. اگر ہم ڈھونڈنے جاتے تو یہاں عذاب آ سکتا ہے, تو کیا کیا جائے. تو سب لوگوں نے مشورہ یہ کیا کہ اب ہمارے پاس ایک ہی آخری آپشن ہے, وہ یہ کہ جو ہم اللہ کے سامنے سب لوگ توبہ استغفار کریں اور اللہ سے کہیں کہ یا اللہ ہم آج سے آپ پر ایمان لاتے ہیں, آپ کے نبی پر ایمان لاتے ہیں, اور آج سے جو آپ حکم دیں گے نبی کے ذریعے سے ہم اس پر عمل کریں گے اور ہم سب لوگ توبہ کرتے ہیں. تو جیسے ہی سب لوگوں نے توبہ استغفار کی وہ عذاب ہٹ گیا, ہے کہ نہیں. اب یونس علیہ السلام کو پتہ چلا کہ عذاب تو نہیں آیا, وہاں سب لوگ ایمان میں داخل ہو گئے. اب ان کو شرمندگی محسوس ہوئی کہ اگر ہم جاتے ہیں تو لوگ کہیں گے یہ دیکھو پیغمبر کو دیکھو, نبی عذاب کے ڈر سے اور ہم لوگوں کو ڈرا کے چلے گئے باہر اور سوچ رہے ہوں گے کہ جو ہے ہمارے اوپر عذاب آیا ہے, لیکن اللہ نے ہم کو بچا لیا ہے. تو اس شرمندگی کی وجہ سے یونس علیہ السلام دوسری جگہ چلے گئے. تو اسی کی مثال دیکھیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ ان کی طرح مت بنیے کہ جو ہے آپ کو خوب تکلیفیں دی جا رہی ہیں, آپ جو ہے پریشان ہو رہے ہیں, تو جس کی وجہ سے آپ جو ہے یہاں سے چلے جائیں دوسری جگہ چلے جائیں. نہیں, آپ صبر کیجئے, رہیے صحیح سے, پھر دیکھا جائے گا آگے کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. جی تو اتنے سارے آیت کا خلاصہ یہی ہے کہ ایک چیز ہمیں اور آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ دیکھیے اللہ کی طرف سے ہمیں جو کبھی کبھی ڈھیل ملتا ہے وہ اس لیے ملتا ہے کہ بندہ جو ہے سدھر جائے آگے چل کے. تو ہلکی ہلکی مصیبتیں اللہ تعالیٰ پہلے دیتا ہے, کبھی کوئی بیماری میں مبتلا کر دیا, کوئی ایسی بیماری دے دیا کہ مہینہ بھر دو مہینہ بستر پر پڑے ہوئے ہیں, وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ سدھر جاؤ, یہ آخری وارننگ ہے یہ, تاکہ تم کیا کرو نیک اعمال کی طرف چلے آؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.